الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، معزز خواتین، اگست کا مہینہ ہمیشہ تاریخ پاکستان اور تحریک پاکستان کی یاد دلاتا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کوشش کروں گا کہ اگلے چند پروگرامات میں اور چند نشستوں میں نوجوان نسل کو سامنے رکھتے ہوئے اور باقی لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں گے انشاءاللہ، پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے اور اس کا جو پس منظر ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ معروضات رکھوں، اور اس میں انشاءاللہ یہ پوری کوشش کروں گا کہ اس میں معروضیت کو سامنے رکھا جائے، آبجیکٹیویٹی کو سامنے رکھا جائے، اور کسی خاص مسلک، کسی خاص سیاسی جماعت کی کوئی چھاپ اور پرتو اس پر نہ لگنے دیا جائے، اور ایک نیوٹرل پلیٹ فارم سے اور ایک نیوٹرل جگہ سے کھڑے ہو کر ہم آج دیکھیں کہ تحریک پاکستان اصل میں تھی کیا، اور اس کا پس منظر کیا تھا، اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی اس سے پہلے حالت کیا تھی. پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے قیام کی وجوہات کو اگر ہم ڈسکس کریں گے تو یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم خود بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کی آمد کی تاریخ پر ایک اجمالی نظر ڈالیں. لہذا ہمیں پہلے جانا پڑے گا 1200 سال پہلے، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہندوستان کے اندر اسلام کی کیا تاریخ ہے اور اسلام کیسے ہندوستان میں پہنچا. یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کے جواب کے نتیجے میں ہی ہم وہ کیمسٹری سمجھ سکیں گے جو ہند کے مسلمانوں کی ہے. بر صغیر پاک و ہند میں اسلام وہ 4 ذرائع سے داخل ہوا. پہلا ذریعہ تو عرب تاجر تھے، اور یہ عرب تاجر جنوبی ہند کے ساحلوں میں اور سندھ کے ساحل پر اترے، اور ان کا بنیادی مقصد تجارت کرنا تھا. لیکن یہ چونکہ صدر اول کے لوگ تھے، اعلیٰ اخلاق کے لوگ تھے، اعلیٰ ذوق کے لوگ تھے، تو انہوں نے یہاں کی سوسائٹی پر اور ان ساحلی علاقوں پر بہت اثر چھوڑا، اور وہاں کی مقامی آبادیوں نے ان کو دیکھ کر اس نئے دین کو قبول بھی کیا اور ان کے اثرات بھی محسوس کیے. دوسرا جو ذریعہ ہے وہ معروف ہے محمد بن قاسم کے ذریعے. 712 عیسوی میں محمد بن قاسم وہ ایک لشکر لے کر آیا. لشکر اگرچہ وہ محدود تھا، چند ہزار، 12-13 ہزار لوگوں پر مشتمل تھا، لیکن اس لشکر نے سندھ کے ساحل پر وہ اترا، اور پھر وہاں سے پورے سندھ کو فتح کرتے ہوئے اور پھر پنجاب کے اندر داخل ہوتے ہوئے ملتان تک وہ لشکر پہنچا. اگرچہ محمد بن قاسم کو صرف 2 سال کا عرصہ ملا تھا یہاں پر، اور 2 سال کے اندر اس نے اس علاقوں کو فتح ہی کیا. اس کو کوئی ریفارم کرنے کا یا تبلیغ کرنے کا یا دعوت دینے کا موقع نہیں ملا، لیکن ان 2 سالوں کے اثرات آج بھی سندھ کی سوسائٹی پر محسوس کیے جا سکتے ہیں، اور بجا طور پر سندھ کو باب الاسلام کہا جا سکتا. تیسرا ذریعہ وہ شمال کی طرف سے آنے والے لشکر تھے. یہ ایران اور ترک سپاہی تھے، اور وہاں کے جو ملوک اور سلاطین تھے جو کہ شمالی ہند پر انہوں نے حملے کیے، اور ان کے ساتھ ان کی فوجیں بھی آئیں، اور اس نتیجے میں پنجاب کے علاقے میں اور دہلی تک جو اسلام کا پہنچنا ہے وہ اس ذریعے سے پہنچا، اور کچھ لوگ یہاں آباد ہو گئے اور انہوں نے یہاں خاندان بنا لیے، تو ان کی نسلیں بھی یہاں پر موجود رہیں. چوتھا ذریعہ وہ افغانستان اور ایران اور عراق سے آنے والے صوفیاء کرام ہیں. ان صوفیاء کرام نے بھی یہی راستہ شمالی ہند والا اختیار کیا، اور ان کی پہنچ پھر ملتان اور آگے سندھ تک بھی گئی، اور انہوں نے بھی جہاں جہاں یہ گئے انہوں نے تبلیغ اور ارشاد کے بڑے بڑے مراکز قائم کیے، اور لاکھوں لوگوں تک اسلام کی روشنی پہنچائی. تو یہ وہ 4 بنیادی ذرائع ہیں جن کے ذریعے بر صغیر کے اندر وہ اسلام داخل ہوا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ چونکہ 4 مختلف انداز تھے اور 4 مختلف ذرائع تھے، اس لیے بر صغیر کے مسلمانوں کے اوپر کوئی ایک رنگ وہ غالب نہیں ہو سکا، اور اس لیے
یہاں پر مسلمانوں کے اندر ایک واضح تقسیم ہمیں نظر آتی ہے، عقائد کی بنیاد پر اور مسالک کی بنیاد پر اور جزوی اختلافات کی بنیاد پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ چونکہ کچھ لوگ خوف کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ ایک جم غفیر کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، لہٰذا بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی اصلاح بھی نہیں ہو سکی، اور وہ مسلمان جو نو مسلم تھے اور ہندوانہ مذہب چھوڑ کر اسلام انہوں نے اختیار کیا تھا، تو وہ جو سابقہ ہندو مذہب کی رسم و رواج ہے اور ان کی تہذیب ہے، ان کی ثقافت ہے، وہ ان کے ساتھ ہی قائم رہی، اور اسلام بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ لہٰذا شرک اور خرافات اور بدعات یہ چیزیں یہ مسلمانوں کے اندر موجود رہیں، مسلمانوں کی اکثریت کے اندر۔ اس دوران مسلمانوں کو بر صغیر کے اندر 800 سال تک حکومت کا بھی موقع ملا، لیکن ان حکمرانوں نے بھی ایک آدھ کے ایکسیپشن کے علاوہ اپنی اس حکومت کو سیکولر بنیادوں پر اٹھایا اور ہندو اور مسلم ہم آہنگی کی کوشش کی، اور دین اسلام کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، ان کے عقائد کی اصلاح کے لیے، ان کے اعمال اور اخلاق کے اصلاح کے لیے حکومتی سطح پر کوئی کام نہیں ہو سکا، اور 800 سال حکومت کے باوجود اسلام کی جو حالت ہے وہ وہی رہی جو کہ میں گزارش کر چکا ہوں۔ اس میں حکومت کی طور پر اور سرکاری طور پر اسلام کی کوئی منظم خدمت انجام نہیں دی جا سکی۔ اس ساری صورتحال کا میں گزارش کر چکا ہوں کہ ایک ملغوبہ سا تیار ہو گیا اور مختلف رنگ اسلام کے ابھرنے لگ گئے، کہیں پر صوفیزم جو ہے وہ نمایاں ہو گیا، کہیں پر اسلام تو آیا لیکن ساتھ شرک بھی آ گیا، بت پرستی کی نئی شکلیں وجود میں آ گئیں، ہندوانہ تہذیب بھی ساتھ آ گئی، اور ایک ایسا ملغوبہ پیدا ہو گیا کہ جس کے اندر ایک اصلاح کی کوشش وہ بڑی مشکل ہو گئی۔ پھر یہ بھی میں گزارش کر چکا ہوں کہ چونکہ مسلمان حکومتوں نے اس طرف توجہ نہیں دی، تو ساری کی ساری ذمہ داری وہ علماء پر آ گئی، اور علماء نے بہرحال اس ذمہ داری کو اپنے طور پر پورا کرنے کی کوشش کی، اور ہر دور میں ایسے مصلحین موجود رہے، مجددین موجود رہے، جنہوں نے صحیح دین کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا اور لوگوں تک دین کو پہنچایا۔ اگر اس فہرست کو دیکھا جائے تو سر فہرست ہمیں جو نام نظر آتا ہے وہ شیخ احمد سرہندی، جن کو عرف عام میں مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، ان کی شخصیت۔ انہوں نے جلال الدین اکبر جو کہ مشہور مغل بادشاہ ہیں، ان کے دین الہ کے فلسفے کو رد کیا، اور اگر خدا نخواستہ اس وقت مجدد الفسانی موجود نہ ہوتے تو آج کے مسلمان مستقل طور پر ایک نئے دین میں اپنے آپ کو گرفتار پاتے۔ اس لحاظ سے مجدد الفسانی کی شخصیت، اس کو اگر مماثل کیا جائے، ان کو ایکویلنٹ کیا جائے، ایکویٹ کیا جائے، تو ان کی جو شخصیت ہے وہ امام احمد بن حنبل کے ہم پلہ قرار پاتی ہے، کہ جس طرح انہوں نے عباسی خلفاء کے اعتزال کے فتنے کا مقابلہ کیا، یہاں پر شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی نے مغل بادشاہوں کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اور روشن نام وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے، جو کہ مغل سلطنت کے آخری دور میں سمجھ لیں کہ انہوں نے آنکھ کھولی ہے، اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ گویا دور زوال تھا، لیکن انہوں نے بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں تجدید و اصلاح کا ایک غیر معمولی کام کیا ہے، اور ان کے بعد ان کی نسل میں یہ کام چلتا رہا۔ اس کے بعد اسی خانوادے سے متاثر ہو کر سید احمد شہید اور ان کے مجاہدین نے مسلمانوں کو اس زوال سے نکالنے کی کوشش کی، اور سکھوں اور انگریزوں کے غلبے کو توڑنے کی کوشش کی، اور اس تحریک کے اثرات بھی کم و بیش 100 سال تک پاک و ہند پر قائم رہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمانوں پر ایک مایوسی کا دور آ گیا، غلامی میں مسلمان چلے گئے، اور اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا، مسلمانوں کے خلاف ایسے قوانین پاس کیے گئے کہ مسلمان جہالت کی تاریکی میں ڈوب گئے، مسلمان معاشی
طور پر بہت پیچھے چلے گئے اور مسلمان ایک قسمہ پرسی کی حالت میں انہوں نے یہ 2 صدیاں گزاری ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں پھر مسلمانوں کے اندر ایک تحریک پیدا ہونی شروع ہو گئی اور مسلمانوں کے اور ملت اسلامیہ کے افق پر ایسے کہکشاں وہ طلوع ہونے شروع ہو گئے، ایسے تارے طلوع ہونے شروع ہو گئے، جس سے نظر آنے لگا کہ اگلا جو دور ہے وہ مسلمانوں کا ہے، اسلام کا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی دور میں پیدا ہوئے، قائد اعظم محمد علی جناح وہ اسی دور میں پیدا ہوئے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن یہ اسی دور میں اور اس سے تھوڑا پہلے وہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنے سیاسی نظریات اور اپنے دینی نظریات کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر ایک روح پھونکنے کی کوشش کی۔ مولانا محمد علی جوہر اور ان کی تحریک خلافت وہ بھی اسی دور کا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ان کا جو نظریہ تھا حکومت الہی کا اور حزب اللہ کا وہ بھی اسی دور کی ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی مسلمانوں کے اندر ایک ارتعاش پیدا ہوا۔ اور سید ابوالعلا مودودی اور ان کی اسلامی تحریک یہ بھی اسی دور کا خاصہ ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر تازگی کی ایک نئی لہر وہ محسوس ہونی شروع ہو گئی، اور مسلمانوں کے اندر ایک جد و جہد اور ایک تحریک کا آغاز ہوا، اور بالآخر قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک بے مثال قیادت کی نتیجے میں پھر قیام پاکستان تک کے اندر یہ تحریک جو ہے وہ منتج ہوئی۔ اگلے انشاءاللہ سیشن میں اور اگلی نشست میں ہم تحریک پاکستان کے اس حصے پر گفتگو کریں گے کہ یہ جو 20ویں صدی کے ربع اول میں اور نصف اول میں جو مسلمانوں کے اندر تحریک پیدا ہوئی اور مسلمانوں نے ایک ملک حاصل کر لیا، تو اس کی بنیادیں کیا تھیں اور مسلمانوں کا مطمع نظر کیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔